یہ سنت مؤکدہ ہے۔ صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ فجر سے پہلے کی سنتوں کو کبھی نہ چھوڑنا، اگرچہ تمہیں جنگ کے میدان میں گھوڑے بھی رون ڈالیں۔ یعنی ان سنتوں کو جنگ کی حالت میں بھی ادا کرنے کی کوشش کرنا، عام حالت میں کتنی تاکید ہوگی۔ نمبر 2، ظہر کی نماز، 4 سنت مؤکدہ، 4 فرض، 2 سنت مؤکدہ اور 2 نفل۔ عصر کی نماز، 4 سنتیں غیر مؤکدہ اور 4 فرض۔ مغرب کی نماز، 3 فرض، 2 سنت مؤکدہ اور 2 نفل۔ عشاء کی نماز، 4 سنت مؤکدہ، 4 فرض، 4 سنت غیر مؤکدہ اور 4 فرض، پھر 2 سنت مؤکدہ، 2 نفل، 3 وتر اور 2 نفل۔ وتر 3 سے کم نہیں ہوتے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وتر 1 بھی ہو جاتا ہے، لیکن وتر 1 ہوتا نہیں ہے۔ وتر کا معنی طاق عدد ہے۔ جتنی بھی نماز کا حکم دیا گیا، کسی بھی جگہ پر 2 رکعات سے کم تو نماز ہے ہی نہیں۔ کیوں جی ہے؟ تو پھر یہ 1 وتر کہاں سے آ گیا؟ جو حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس میں جو وتر کے الفاظ ہیں وہ 2 رکعات کے ساتھ 1 وتر کا ہے۔ تو 2 کے ساتھ 1 ہو جائے، ٹوٹل کتنے ہو جائیں گی؟ 3 ہو جائیں گی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 2 کے بعد طاق عدد کر دیا، ان کو وتر کر دیا۔ تو وتر کرنے کا، طاق عدد کرنے کا طریقہ تبھی ہو سکتا تھا کہ اس کو جب 3 یا 5 کر لیتے۔ اب 5 تو ہو نہیں سکتا تھا، 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں ملتا ہے۔ لوگ صرف صحیح بخاری سے صحیح بخاری اور صحیح بخاری بس، مولانا عمر صاحب کہتے ہیں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، کہتے ہیں اور بات بات پہ نام بخاری کا لیتے ہیں۔ میرا ایک رشتہ دار مجھے ایک دفعہ اس نے کہا کہ سفر میں کر کے گیا وہاں شاہ کوٹ سے آگے، رشتہ دار ہیں، تو میں نے کہا کہ میں نے قصر نماز پڑھنی ہے۔ کہنے لگا آپ جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے؟ میں نے کہا دونوں صورتوں میں پورا ثواب ہے۔ کہنے لگا نہیں اگر جماعت مل جائے تو پھر زیادہ ثواب ہے۔ میں نے کہا مسئلہ کے احناف کے اندر فقہا نے اتنی محنت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے دونوں صورتوں میں اجر رکھا ہے۔ اگر کوئی مسافر ہے، جماعت کھڑی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تب بھی اس کو پورا اجر، اور اگر کوئی اپنے سفر کی وجہ سے جماعت کے ساتھ 4 رکعات نہیں پڑھ سکتا، وہ اپنی 2 پڑھ کے سفر شروع کر لیتا ہے، تب بھی اس کو پورا اجر۔ کہنے لگا نہیں علماء کی بات نہیں مانا کرتے، جو حدیث میں آئے وہ کرنا چاہیے۔ میں نے کہا امام بخاری کی میں اسی لیے نہیں مانتا، اس کے رنگ اڑ گئے، میری طرف حیرانگی کی دیکھنے لگے۔ میں نے کہا میں امام بخاری کی اسی لیے نہیں مانتا۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا وہ عالم تھے، آپ خود تو کہہ رہے علماء کی بات نہیں ماننی چاہیے، جو حدیث میں آئے وہ۔ میں نے کہا بھائی جان کوئی ایک ایسی حدیث بتاؤ جو تجھے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہو۔ کیوں نہیں؟ ایسے ہو سکتا ہے آج کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث بیان کر دیں؟ ہو سکتا ہے ایسے؟ تو پھر جب امام بخاری کی حدیث لے رہے ہو، اس کو عالم مانتے ہو تو لے رہے ہو، تو یہ تو صاف ستھری تقلید نظر آ رہی ہے نا۔ تو کہتے ہیں جی ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ نمبر 6 جمعۃ المبارک، 4 سنت مؤکدہ، 2 فرض، 2 فرضوں کے بعد 4 سنت مؤکدہ۔ ایک قول کے مطابق جمعے کے بعد کی
4 سنتیں اور 2 سنتیں یہ ساری غیر موقع ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ سنتیں بھی موقع ہے۔ آخر میں 2 نفل، ٹوٹل 14 رکعات۔ سبق میں ہم نے پہلی چیز نماز کے حوالے سے نماز کے اوقات پڑھے تھے۔ فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، ظہر کی نماز کا وقت زوال شمس سورج کے ڈھلنے سے لے کر سایہ 2 مثل ہونے تک، یعنی عصر کی نماز تک، اور عصر کی نماز کا وقت سایہ اصلی کے بعد 2 مثل ہو جانے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور غروب آفتاب تک عصر کا وقت رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے 1 رکعت بھی پالی گویا کہ اس نے پوری نماز حاصل کر لی۔ مغرب کی نماز کا وقت غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے، اور جب شفق غائب ہو جائے، آسمان کے کناروں سے روشنی غائب ہو جائے، اس وقت تک مغرب کی نماز کا وقت ہے، اور عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت شفق کے غائب ہونے سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے، جسے ہم رمضان میں سحری کا وقت کہتے ہیں۔ یہ صبح صادق کا وقت ہے۔ اس کے بعد نماز کی چند شرائط ہم نے پڑھی تھی کہ نماز کے لیے بدن اور کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا، سطر کا ڈھانپنا، قبلہ رخ ہونا، اور نماز کا وقت معلوم ہونا۔ یہ نہ زور پڑھ رہا ہے اور وقت عصر کا ہو، نیت ہو کہ میں زور پڑھ رہا ہوں اور جماعت میں کھڑا ہے عصر کی، وقت کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ نیت کرنا دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے یہ جو آج کل چلا ہوا نا، یہ پورا جناب آدھا سپارہ پڑھ دیتے ہیں، 4 تکبیر نماز ظہر، پیچھے اس امام کے مسجد فاروق اعظم میں صف اول میں منہ کانا کعبہ شریف کے اور فلاں حاجی صاحب کے ساتھ کے، اللہ اکبر، یہ لمبی چوڑی ہے کہتے ہیں نا، یہ نیت کے کلمات نہیں ہیں۔ کسی جگہ پر بھی یہ الفاظ نیت کے نہیں ہیں، نیت دل کا نام ہے۔ شرائط جو ہیں وہ نماز کی ہر کتاب میں موجود ہیں، اور کسی کتاب میں یہ نیت کے الفاظ نہیں ہیں۔ اس لیے یہ نہ ہو آپ اتنی لمبی چوڑی نیت کرتے رہے اور ادھر سے سلام پھیر جائیں، یہ ہوتا ہے۔ نماز کے اندر آسانی ہے، دین کے اندر آسانی ہے، اپنے لیے خامخواہ تنگیاں پیدا نہ کرو۔ دیکھو قطروں والی مرض کی بات آئی تھی، اسلام نے کتنی آسانی دے دی کہ وضو کرو، چھینٹے مارو، چلو جی آپ کا جو شک ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب جب آپ کو شک ہوگا تو آپ کہو گے بھائی میں نے ابھی تو چھینٹے مارے، شک دور ہو جائے گا۔ کتنا پیارا مذہب ہے۔ نماز کے فرائض، تکبیر تحریمہ کہنا، قیام کرنا، یہ ساری چیزیں آپ نے پہلے پڑھی، ان کا خلاصہ، قرات کرنا اور قرات کے ساتھ سورہ فاتحہ اور کوئی سورت بھی ملانا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قعدہ اخیرہ نماز پوری کر کے آخر میں بیٹھنا، دونوں طرف سلام پھیرنا، یہ نماز کے فرائض ہیں۔ ان چیزوں میں سے، ان 13 چیزوں میں سے اگر ایک چیز بھی کسی نے چھوڑ دی نماز نہیں ہوگی۔ شرائط اور فرائض بہر صورت لازمی ہیں۔ جو واجبات ہیں ان میں اگر کوئی چیز رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، یا واجب ادا کرنے میں تاخیر ہو جائے تب بھی سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ نماز کی سنتیں وہ آپ حضرات انشاءاللہ خود ہی پڑھ لیں گے، جو ضروری چیزیں ہیں نا تھوڑے وقت میں وہ زیادہ بیان کر دیتے ہیں۔ اب چند چیزیں وہ ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ابتدائی زمانے میں چند کام ایسے ہیں وہ کرتے تھے، نماز نہیں ٹوٹتی تھی۔ ان میں نمبر 1
نماز کے اندر کلام کرنا، بات چیت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ابتدائے زمانہ میں لوگ نماز کے اندر بات کر لیتے تھے، نماز ٹوٹتی نہیں تھی۔ اور لوگ کہہ دیتے ہیں جی رفع یدین، ہم کہتے ہیں جو کچھ مکے میں تھا اگر اس پہ عمل کرنا ہے تو پھر سارا عمل کرو۔ مکے میں تو نماز کے اندر سلام بھی جائز تھا، کیوں جی؟ مکے میں نماز کے اندر چھینک کا جواب دینا بھی جائز تھا، یرحمک اللہ، نماز کے اندر چھینک آ رہے تو کہنا جائز تھا۔ لیکن مدینے تک پہنچنے میں یہ سارے احکامات تبدیل ہو گئے۔ مکے کے اندر عصر کی کتنی رکعتیں تھیں؟ 2، تو پھر 2 پڑھو نا، یہ تو کوئی بات نہیں۔ دین جہاں جیسے نازل ہوا اس کو ویسے مانو۔ اس کے بعد سلام کا جواب دینا۔ آج اگر کوئی سلام کا جواب دیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ مسجد کے اندر آ کے سلام کرتے ہیں، یہ نمازیوں کی نماز کو خراب کرنے والی بات ہے، ادب کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو عمل ہے وہ اس دور کا ہے جب نماز کے اندر سلام اور کلام جائز تھا۔ آج اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اس کو سلام کیا جائے تو وہ بھول سے منہ سے وعلیکم السلام کہہ دے گا، میرے جیسے وہ کہہ دے گا۔ ہماری تو اتنی عادت بنی ہے، شاہ صاحب نے دیکھا ہے ہمارے بچے کس طرح سلام کرتے ہیں۔ 30-40 بچہ سلام کر کے جا رہا ہو تو اب کوئی بندہ نماز پڑھے تو اس کو تو سلام کرے کوئی، وہ تو پھر جواب دے گا جس نے روزانہ 70-80 جواب دینے ہو سلام کے۔ اور ہمیں ملنے ملانے والے جتنے سلام کرتے ہیں ہماری تو عادت بنی۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے ہمارے پاس جو بچے ہیں نا، مولانا عمر صاحب سمجھتے ہیں ماشاءاللہ بچوں میں بڑی محنت کرتے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، تو بچوں کو ہمارے ہاں ماحول ہے، تربیت میں اللہ کا فضل ہے، ہم کمی کوتاہی نہیں رکھتے۔ بچوں کو کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہے، یہ کاغذ ہے نا، میں اس بچے کو دوں لے بھی یہ تو اپنے پاس رکھ لے، چاہے اس کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں۔ میں نے اس کو کوئی چیز دی، اس نے سنت کے مطابق فوراً جزاک اللہ کہہ رہے ہیں۔ الحمدللہ سارے بچے ہمارے کہتے ہیں، اور سارے بچے گھر جا کے بھی سلام کرتے ہیں، ہمیں بھی سلام کر کے جاتے ہیں، شاہ صاحب دیکھ کے آئے۔ اور الحمدللہ کسی بچے کو جب تک استاد کی طرف سے آواز اشارہ نہیں ہے اس نے اپنی جگہ سے ہلنا بھی نہیں، دوزانوں الطیات کی شکل میں خود ہی بیٹھے ہوئے، کہنا نہیں پڑتا۔ تو بس اوقات ایسے ہوتا ہے، یہ سلام سے بات آئی، وہ اتنا ہمارا ماحول ہے، بار بار بچوں کو چیز دینی، اس نے کہنا جزاک اللہ، بار بار کوئی جانے لگا السلام علیکم، کوئی کمرے میں آیا السلام علیکم۔ کبھی کبھار ایسے ہو جاتا ہے بچہ جو ہے وہ سلام کرتا ہے اور میں اس کو جواب میں کہتا ہوں آمین، کیونکہ جزاک اللہ کے جواب میں آمین کہنا ہوتا ہے، تو وہ کرتا ہے سلام، میرے منہ سے نکل جاتا ہے آمین، کیونکہ کثرت سے یہ عمل ہو رہا ہے۔ تو جب ایک عمل کثرت سے ہوگا تو مسجد میں لوگوں کی نماز خراب ہو جائے گی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کی بات ہے جب نماز میں سلام اور کلام جائز تھا۔ درد اور مصیبت کی وجہ سے میرے پیارے پیارے بزرگ حضرات سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور جب بندہ بوڑھا ہو جائے نا صرف عمر میں برکت کی دعا نہ مانگا کرو، ساتھ صحت کی بھی مانگا کرو۔ صحیح کہہ رہا ہوں، آج کل ہمیں دعا نہیں مانگنی آتی، ہمیں آداب کا نہیں پتا۔ ایک آدمی 70-80 سال کا ہو گیا ہے، ہم اس کو یہی کہتے ہیں لمبی عمر دے، لمبی عمر، وہ بیچارہ پریشان ہو کسی بیماری کی وجہ سے، تو دعا کرنی چاہیے صحت والی اللہ لمبی عمر دے، اللہ تعالیٰ محتاجی سے بچائے۔ تو میرے بزرگ حضرات پیارے پیارے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، نماز کے اندر اگر کسی درد کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے آہ یا کوئی اور آواز اف کہہ دیا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور نماز کے اندر درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے
ساتھ والی کسی بھی چیز کا سہارا لے کر کھڑے ہونے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. بالفرض یہ ستون ہے, اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے, اس نے رکوع سے کھڑا ہونا ہے, اب وہ بوڑھا آدمی ہے, اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا, اس نے دیوار کے اوپر ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا, اس سے نماز نہیں رہے گی. اگر بھائی آپ سے نہیں کھڑا ہوا جاتا, آپ پر قیام فرض نہیں ہے, آپ بیٹھ کے بول لیں, وہ کام کیوں کرتے ہیں؟ آسان کلیہ آپ کو بتا دوں ہمیشہ کے لیے, آج آپ سارے مفتی بن گئے, یہ کلیہ آپ حضرات کو دے رہا ہوں, یاد رکھنا, سنبھال کے رکھنا. نماز کے اندر ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والے کو یہ یقین ہو کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ نماز نہیں پڑھ رہا. نماز کے اندر ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والے کو یقین ہو, شک نہیں, شک کی صورت میں نہیں, یقین ہو کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا, یہ تو ویسے ہی عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے, یہ سہارا لے کر کھڑا ہو رہا ہے, یہ نماز میں آہ اوف کی آوازیں نکال رہا ہے, یہ نماز میں کپڑوں سے کھیل رہا ہے, اور قیام میں کھڑے ہوتے ہی اس کی داڑھی نہیں صاف ہو رہی, 2 منٹ کی رکعت پڑی ہے اور 3 منٹ داڑھی کو ہاتھ لگاتا رہا ہے, دیکھنے والا کیا کہے گا؟ لگتا ہے یہ نماز نہیں پڑھ رہا. تو بات یہ کلیہ ذہن میں بٹھا لیں, جس سے دیکھنے والے کو یہ یقین ہو کہ یہ لگتا ہے نماز نہیں پڑھ رہا, اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. کتنا آسان کلیہ ہے. ایک بندے نے, چند دن پہلے کی بات ہے, مفتی صاحب ہی تھا, وہ بہت پرانا, کہنے لگا نماز میں جو کپڑے صحیح کرتے ہیں نا, اگر دونوں ہاتھ سے کپڑا صحیح کر لیا نماز ٹوٹ گئی. میں نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا, میں نہیں مانتا. کہنے لگا جی میں نے خود پڑھا ہے. میں نے کہا آپ نے پڑھا ہوگا لیکن عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی, آپ کے بعد دلیل کیا ہے؟ کہنے لگا جب 2 ہاتھ سے کام کیا جائے عمل کثیر ہوتا ہے. میں نے کہا عمل کثیر کی تعریف کیا ہے؟ عمل کثیر کی تعریف یہ ہے, عمل کثیر کہتے ہیں بار بار نماز میں ہاتھ استعمال کرنے. عمل کثیر کی تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص نماز میں اس طرح بار بار حرکت کرے دیکھنے والے کو یہ لگے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا. ایک تعریف تو یہ ہے. دوسری تعریف یہ ہے کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھی جاتی ہے اتنی دیر تک وہ ہاتھ استعمال کرتا رہے تو یہ بھی عمل کثیر ہے. رفع یدین کرنا یہ بار بار استعمال ہوتا ہے نا. قربان جائے اپنے اکابرین پر, اللہ علماء دیوبند کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, آمین تو کہو. ایسی دلیل دینے لگا ہوں کہ آپ دنگ رہ جاؤ گے. شیخ الہند مولانا محمود رسول رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر رفع یدین کے ترک پر, چھوڑنے پر عقلی دلیل دی. کہنے لگے رفع یدین کرنا سب کے ہاں سنت ہے جو مانتے ہیں, ہم تو مانتے نہیں نا, ہمارے پاس تو دلائل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے. جو کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, ان کے ہاں بھی رفع یدین کا درجہ کیا ہے؟ بولو, نہیں بولنا. ان کے ہاں بھی رفع یدین کا درجہ کیا ہے؟ نہ فرض ہے نہ واجب, کیا ہے؟ سنت. سنت چھوٹ جائے نماز ہو جاتی ہے. اب بھائی بولو, سنت چھوٹ جائے نماز ہو جاتی ہے, اور اگر عمل کثیر ہو جائے تو پھر نماز نہیں ہوتی. قربان جائے اپنے اکابرین پر. فرماتے ہیں کہ بھائی اگر تم کہتے ہو رفع یدین سنت ہے, اگر رفع یدین سنت نہ ہوا تمہاری ساری نمازیں گئی. عمل کثیر ہوتا رہا نا, بار بار ہاتھ اٹھانا عمل کثیر ہو گیا, نماز نہیں ہوئی. اور اگر تم رفع یدین کو چھوڑ دو, اگر تم رفع یدین کو چھوڑ دو, سنت عمل ہے, چھوڑ دو نماز تو پھر بھی ہو جانی. کیوں جی؟
دوبارہ بات کرتا ہوں, رفع یدین کرنا کیا ہے؟ ان کے ہاں سنت, سنت چھوٹ جائے نماز ہو جاتی, اگر عمل کثیر بار بار کیا جائے تو نماز نہیں ہوتی. فرماتے ہیں سنت ادا کرتے ہوئے اگر تم عمل کثیر کر بیٹھے تو نماز نہیں ہوگی, اس سے بہتر ہے اس سنت کو چھوڑ دو جس سے تمہاری نماز نہ ہونے کا خطرہ ہے. کتنی زبردست دلیل ہے, آسانی سے بندے کو بات سمجھ آتی ہے. ایسی سنتوں کے پیچھے لگے رہو گے تو پھر نماز نہیں ہوگی. میں اپنی بھی کارگزاری سنا دیتا ہوں آپ کو. میری, چلو میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں, میری گھر والی غیر مقلد ہے. سبحان اللہ کہہ دو سارے, اچھی آنکھو یار. میری گھر والی غیر مقلد اہل حدیث. حاجی صاحب کمال نہیں, لیکن ہم الحمدللہ اللہ کا فضل ہے دلائل کی دنیا میں ہم پریشان کبھی نہیں ہوئے, کیونکہ ہمیں یقین ہے ہم اہل حق ہیں. جس دن ہم دورہ حدیث کر کے مدرسے سے نکلے ہمارے استادوں نے ہمارا دامن پکڑ کے ایک بات حکمن کہی, پورے 10 سالوں میں کبھی کوئی بات حکمن نہیں کہی. یہ بات حکمن کہی, دلائل کی دنیا میں ہم 100% حق پر ہیں. کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اپنے اساتذہ سے رابطہ کر لینا. کیا چیز ہے یار, اس کو جو میرے پاس لے گیا, مجھے لگتا ہے کھٹمل آ گیا. عبد المنان صاحب اے کم شہر ہے چوندا نا, تو میں نے پھر بھی تعجب ہونا ہی, لیکن پنڈ والے تو میں سب خط دیں رکھے. شاہ صاحب میری گل غلط تو نہیں؟ تسی تو بہادر لوگ ہو یار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی 2 دیہاتی صحابہ تھے نا, وہ آگے ہوتے تھے, ان کو دوسری چیزوں کو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہونے سے لے تو سکتا ہے, جھوک نہیں سکتا. تو آپ لوگ ماشاءاللہ تعریف کے قابل ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہات والوں سے زیادہ محبت کی ہے, دیہات کی زندگی آپ کو زیادہ پسند تھی. تو بات کر رہا تھا, کارگزاری آ گئی. میں نے اپنی گھر والی کو کہا, میں نے کہا کہ تو 8 تراویح کیوں پڑھتی ہے؟ میں نے کہا 8 تراویح کیوں پڑھتی ہے؟ کہنے لگی کہ وہ ہمارے استاد جو ہیں وہ سارے جو ہیں جنہوں نے ہمیں پڑھایا, اگر ان کے پاس بھی تو حدیثیں ہیں نا, تو انہوں نے 8 تراویح ہمیں پڑھائی ہیں. تو اتنی لمبی 20 تراویح کون پڑھے؟ یہ مجھے وہ کہہ رہی. میں نے کہا دلیل نمبر 1. کہنے لگی میری باجی نے مجھے کہا تھا یہ مولویوں کو باتیں بڑی آتی ہیں, بس ان سے بحث نہیں کرنی. میں نے کہا باتوں والی کون سی, میں نے دلیل دے رہا ہوں, بات بحث کی کون سی بات ہے, دلیل دے رہا ہوں. میں نے کہا دلیل نمبر 1, تو نے کہا کہ اتنی لمبی 20 تراویح کون پڑھے, 8 پڑھنی آسان ہے, 20 میں بندہ تھک جاتا ہے. میں نے کہا یہی کہا نا تو نے؟ کہنے لگی جی ہاں. میں نے کہا آپ ماشاءاللہ حافظہ ہیں, عالمہ ہیں, اللہ آپ کو اور درجات دے. 1 سپارہ حافظ قرآن پڑھے 8 تراویحوں میں, اور 1 سپارہ حافظ قرآن پڑھے 20 تراویحوں میں. آپ بتائیں کون سی رکعت میں زیادہ کھڑا ہونا پڑے گا؟ کتنی میں؟ 8 میں. زیادہ کھڑا ہونے سے بندہ تھکتا ہے یا زیادہ بار بار بیٹھنے سے بندہ تھکتا ہے؟ بولو. تو پھر مشقت 8 میں ہے یا 20 میں؟ 8 میں. کہنے لگے میری باجی نے صحیح کہا تھا. دوسری بات اس نے کی, جب میں نے دلیل دے دی پھر کہنے لگی بس چھوڑو, بحث نہیں کرتے. میری باجی نے سختی سے کہا تھا بحث نہیں کرنی کبھی بھی. میں نے کہا اچھا چلو بحث نہیں کرتے. کہنے لگی ہاں بحث نہیں کرنی, اگلے جان فیصلہ ہو جانا. میں نے کہا چل اگلے جان پہ چھوڑتے ہیں. میں نے کہا اگلے جان فیصلہ ہو جانا تو مانتی ہے نا؟ کہنے لگی ہاں اگلے جان فیصلہ ہو جانا, بس بحث نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا پہلی دلیل, اگر اگلے جہان پہ چھوڑو گے, اگر اگلے جہان نکلی 20, تم 12 کہاں سے لاؤ گے؟ اگر اگلے جہان نکلے 8, 12 ہمارے نفل ہو جائیں گے, 8 تراویح ہم پھر جنت میں. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟
ہر جگہ قرآن حدیث نہیں چلتا. جیسا کوئی سوال کرے اس کے سوال سے جواب نکالو. جب آپ اس کے سوال سے جواب نکالو گے اس کو سمجھ آ رہے گی. آپ حضرات نے بڑے جو ہے وہ جذبات کے ساتھ میں نے اس چیز کو نوٹ کیا، لیکن جب میں نے مولانا عمر فاروق صاحب سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا جی آپ بے فکر ہو کے بات کریں. میں نے کہا آپ ثابت کر دیں. تو اس دن کے بعد دوبارہ بات نہیں ہوئی. کیوں جی شاہ صاحب ہوئی ہے دوبارہ گال پھر نہیں نہ ہوئی؟ تو بس جب کوئی سوال کرے اس کے سوال میں اس پہ جواب ڈال دو. آگے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. نماز توڑنے والی چیزوں کی بات ہو رہی تھی تو وہاں سے عمل کثیر سے بات چلی رفع یدین، اور رفع یدین سے بات چلی گئی 20 تراویح پر. ٹھیک ہے نہیں؟ 20 تراویح پر صحابہ کرام کا عمل ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویحیں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، رکعات میں آپ کی 20 بھی ملتی ہیں، 8 بھی ملتی ہیں، لیکن جو 8 والی روایت ہے وہ رمضان اور رمضان کے علاوہ کا الفاظ ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ 11 رکعات پڑھا کرتے تھے. 8 رکعات نفل اور 3 رکعات وتر. اب بتاؤ تراویح رمضان کے علاوہ ہوتی؟ بولو. تو پھر رمضان کے علاوہ کا بھی اس حدیث میں ذکر ہے، پھر رمضان کے علاوہ کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ ہم پوچھتے ہیں کہ آپ تراویحیاں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو یا علیحدہ؟ کیوں جی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو یا علیحدہ؟ ہم ان سے پوچھیں گے جو کہتے ہیں 8 ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ جماعت کے ساتھ کیوں پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں جی صحابہ کرام نے پڑھی. کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تراویح کی جماعت پابندی سے پورا مہینہ نہیں کروائی. میری بات سمجھ آ رہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل 3 دن تراویحیں پڑھی. کتنے دن؟ 3 دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں پابندی سے پڑھوں گا مجھے ڈر ہے میری امت پر کہیں فرض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے نہیں پڑھی، لیکن تاکید تھی. صحابہ کرام نے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا. جہاں یہ بات مانتے ہیں کہ جماعت کروانا صحابہ کرام نے شروع کیا. ٹھیک ہے، پورا مہینہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا صحابہ کرام کے دور میں شروع ہوا، تو پھر وہاں یہ بھی مانو کہ صحابہ نے پڑھی کتنی ہے. یہ تو نہیں کہ ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور دوسری صحابہ کرام کے عمل سے ٹکڑے نہ پھیلاؤ، ساری حدیثوں کو مانو. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح ثابت ہے پر اس لیے پڑھتے ہیں، وہ کیسے پڑھنی ہے یہ صحابہ کرام سے لے لیے، بات سیدھی ہے. ہمیں اس لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ہم ماننے والے ہو کہ لوگ کہتے ہیں یہ بڑے نا شرط پسند ہیں. دیکھو نا حاجی صاحب کوئی بات کرے میں مان جاؤں، یہ حاجی صاحب کوئی بات کرے میں مان جاؤں، شاہ صاحب کچھ کہے میں مان جاؤں، بھائی فیصل صاحب کہے میں مان جاؤں. ہم تو ماننے والے ہیں. ہم صحابہ کو بھی، اہل بیت کو بھی، فقہاء کو بھی، اولیاء اللہ، تابعین، تبع تابعین سب کو مانتے ہیں. کیوں جی سید جویل حسین شاہ صاحب کے مرید ہے نا یہاں پہ، اولیاء اللہ کو نہیں مانتے؟ صحابہ کے لیے جان اٹھانے والے یہاں موجود نہیں ہیں، ہم مانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کے لیے ہم مر مٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم تو سب کو ماننے والے ہیں. ہمارے ہاں تو انکار ہے ہی نہیں. پھر کہتے ہیں یہ دیوبندی باتیں ایسی کرتے ہیں شر پھیل جاتے ہیں. کمال ہے. اصل میں حق کو پہچاننا ہو، باطل کی توپوں کا رخ دیکھ لو. وہ حق نہیں جس کو باطل برا نہ کہے. یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھے. یہ باطل ہونے کی، حق ہونے کی دلیل ہوتی ہے باطل کا نشانہ دیکھو. تو اس وقت پوری دنیا کی توپیں کن کی طرف ہیں؟ دیوبند کی طرف. ایسے ہی ہے نا، کسی کو بھی دیکھ لے، شیعہ دیکھ لے، اہل حدیث دیکھ لے، بریلوی دیکھ لے. میں حیران ہوتا ہوں ہمیں جو ہے وہ کافر سے نیچے بلاتے ہی نہیں ہیں، ہمیں کافر سے نیچے سمجھتے نہیں ہیں، اور وہ ہماری مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، مل بھی رہے ہوتے ہیں. ہم نے کبھی کچھ بھی نہیں کہا. کیوں جی حاجی صاحب انجے ہے نا گل تسی ہام کرنی ہے تو سبق کے ٹرنا ہے. اچھا جی، نماز کے مکروہات میں سب سے جو بڑی مکروہ چیز ہے
نماز کے تعدیل ارکان کا خیال نہ رکھنا، جلدی جلدی رکن ادا کرنا اور بار بار ہاتھ استعمال کرنا۔ میں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے، اچھے خاصے گھر سے آتے ہیں، اچھے خاصے وضو کرتے ہیں، اور جیسے وضو کر کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں داڑھی کو خارش شروع ہوگی۔ ایسے نہیں ہوتا، نیت باندھنے کے بعد خارش شروع ہوتی ہے۔ یہ خارش بھی بڑی سیانی ہے، شیطان کے ساتھ آتی ہے۔ اچھا جی، نماز کے کلمات، الفاظ آپ حضرات نے سنے تھے، تکبیر تحریمہ، ثنا پڑھنا، تعوذ پڑھنا، تسمیہ پڑھنا، سورۃ الفاتحہ پڑھنا، ساتھ سورت ملانا، پھر رکوع کرنا، رکوع کے اندر تسبیح پڑھنا، رکوع سے کھڑے ہو کر قومہ کرنا، قومہ سے پھر سجدے میں جانا، سجدے سے اٹھ کر جلسہ کرنا، دوسرا سجدہ کرنا، اسی طرح مکمل دوسری رکعت پڑھ کے تشہد پڑھنا اور سلام کے ساتھ نماز کو مکمل کرنا۔ یہ مختصر نماز کا خلاصہ۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف، نفل نمازیں۔ نفل نمازیں ترتیب سے آپ حضرات کو بتا دیتے ہیں۔ نفل نمازوں میں صبح سب سے پہلے تہجد کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ 8 رکعت پڑھی ہیں اور کم از کم 2 رکعت پڑھی تہجد کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری نماز ہے نماز اشراق۔ یہ سورج طلوع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نماز کے بارے میں بھی کثیر فضائل موجود ہیں۔ اس کے بعد ہے نماز چاشت۔ چاشت کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ دیکھو اسلام نے کتنا پیارا کر کے سمجھایا، چاہے کوئی اور بھی 1400 سال بعد پیدا ہو، یہ ضابطہ اس کے ذہن میں ہوگا، وہ کبھی بھی بات کو بولے گا نہیں۔ جب سورج ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے، چاشت کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب نیزہ تو سمجھ آتا ہے نا، کس کس کو سمجھ آ رہا ہے نیزہ؟ کتنے فٹ کا ہوتا ہے تقریباً؟ 5.5-6 فٹ کا تقریباً نیزہ ہوتا ہے۔ تو جب اس کے برابر سورج بلند ہو جائے تو چاشت کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ چاشت کی نماز کا وقت زوال آفتاب سے پہلے پہلے رہتا ہے۔ اس کے بعد نفل نماز، اوابین کے نفل، مغرب کے بعد 20 رکعت نفل پڑھنا، ان کو اوابین کے نفل کہا جاتا ہے۔ کم از کم 6 رکعت ہیں، زیادہ سے زیادہ 20 رکعت اوابین کے نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اوابین کے نفل پڑھے اس کو 2 سال عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ کتنے سال؟ 2 سال۔ 4 رکعت آپ پڑھتے ہی ہیں، 2 سنت 2 نفل پڑھتے ہیں نا، ساتھ 2 نفل اور پڑھ لیں آپ کو ثواب مل جائے گا۔ کتنا آسان، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے تحیت المسجد اور تحیت الوضو۔ جب بھی وضو کرو تحیت الوضو کے نام سے 2 رکعت نفل پڑھ لو، انشاءاللہ آپ کو مقبول عمرہ کا ثواب ملے گا۔ جب بھی وضو کر کے مسجد میں آؤ، تحیت المسجد کے نام سے 2 رکعت پڑھو، لیکن مغرب سے پہلے جب آؤ اس وقت نہیں، ٹھیک ہے۔ مغرب کی اذان ہوئی، سیدھا مسجد میں آئے، اس وقت سب سے پہلے فرض ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ چند مکروہ جو اوقات آپ نے پڑھے ہیں ان اوقات میں نفل نہیں پڑھنے۔ اس کے بعد نماز توبہ، بندے سے گناہ ہو گیا یا کوئی کافر سے مسلمان ہوا ہے، وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، توبہ کے کلمات پڑھ کے اللہ سے معافی مانگے۔ نماز حاجت، نماز حاجت میں دعا بھی موجود ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ یہ قضاء حاجت کی دعا ہے، یہ دعا پڑھ کے نفل پڑھ کے دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی ضرورت حاجت پوری ہو جائے گی۔ پورے نماز کورس کا خلاصہ یہ ہے، آپ اگر اپنی نماز کے ذریعے اللہ سے اپنی ضرورتیں پوری کروانے والے بن گئے،
گویا آپ کی نماز قبول ہوگی. بڑا آسان طریقہ. کوئی پریشانی ہو نماز پڑھو, اللہ سے اپنی پریشانی حل کرواؤ. کوئی پریشانی ہو, کوئی کام ہو, نماز پڑھو, اپنا کام اللہ سے کرواؤ. گویا کہ تمہارا اب نماز میں دل لگ گیا. میں اور آپ کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز کے ذریعے اللہ سے اپنے کام کرواتے. غزوہ بدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے کتنی بڑی مدد کی. اس کے بعد نماز تسبیح, تسبیح نماز, یہ مستحب عمل ہے, فرض واجب نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ, کم از کم سال میں ایک مرتبہ, یا کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینی چاہیے. اللہ کی تسبیح ہے, بیان کرنی چاہیے. یہ اب دن آ رہا ہے, رات شب برات کی آ رہی ہے, اس میں آپ پڑھیں. جب بھی آپ کو وقت ملے زیادہ عبادت کرنے کا, اس میں تسبیح نماز پڑھیں, قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. نماز استخارہ, استخارہ کی دعا موجود ہے, کتاب کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے. 2 نفل پڑھ کے استخارہ کی دعا پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے کام کے بارے میں خیر مانگنا, اور باوضو ہو کر سو جانا, اللہ سے مانگنا کہ یا اللہ مجھے خواب میں جو میرے حق میں بہتر ہے وہ دکھلا دیں. اگر دکھلانا نہیں ہے تو پھر کم از کم جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھ سے فیصلہ کروا دے. بار بار استخارہ کرنا چاہیے, سنت عمل ہے. نماز عید, عیدین کی نماز 2 عیدیں ہیں پورے سال میں, 2 عیدیں ہیں. کتنی؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ تیسری عید نہیں ہے, یہ اچھی طرح یاد رکھ لیں. عید کی نمازوں میں 6 زائد تکبیریں ہیں, باقی 2 رکعت فرض ہیں. یہ آپ حضرات عید کی نماز کا طریقہ سمجھتے ہیں. پہلی رکعت میں پہلے تکبیرات کہنی ہوتی ہیں, اور دوسری رکعت میں پہلے قرات کر کے پھر بعد میں تکبیرات کہنی ہوتی ہیں. یہ آسان طریقہ عید کی نماز کا. یہ آپ حضرات کو انشاءاللہ یاد ہی ہوگا نا. ہاں نہیں یاد ہوگا تو کوئی نہیں, نماز میں اپنے ساتھ والے کو دیکھ لینا. دیکھتے ہیں حاجی صاحب ویخ دین تا حسن بھائی, ایسے نہیں, کوشش کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھو میں نے 3 سیکنڈ میں عید کی نماز کا طریقہ بتا دیے. پہلی رکعت میں پہلے تکبیریں ہیں, بعد میں قرات ہے. دوسری رکعت میں پہلے قرات ہے, بعد میں تکبیریں ہیں 3. بس یہ عید کی نماز, اور کیا مشکل ہے؟ تو جی مولانا عمر صاحب ایسے ہی ہے نا. ایک سطر پہ آپ اگر یہ بات لکھ لو, آپ کو انشاءاللہ عید کی نماز کا طریقہ نہیں بھولے گا. بات کو مختصر کرنے میں اللہ کے فضل سے بڑا ماہر ہوں. شروع سے ہی میں نے سوچا ہوا سارے موضوعات کے خلاصے لکھنے انشاءاللہ. سیرت کا لکھا ہے, جس نے بھی دیکھا انہوں نے کہا جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. کوشش ہوتی ہے الفاظ کے اندر بات بند ہو جائے, ایک لفظ میں کئی باتیں آ رہے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر کرنا چاہتا تھا نبوت کے ساتھ, اور ساتھ ذکر کرنا چاہتا تھا کہ تا قیامت, اور ساتھ ذکر کرنا چاہتا تھا کہ پوری دنیا کے لیے بھی نبوت آپ کی ہو, اور ہو بھی تا قیامت. اب اس کو بند بھی صرف ایک لائن میں کرنا ہے, آسان ہے حاجی صاحب. پوری دنیا کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور تا قیامت اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے الفاظ دائمی نبوت تا قیامت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. بات پوری ہو گئی. اچھا جی, نماز کسوف اور نماز خسوف, یہ چاند گرہن اور سورہ گرہن کی نماز. چاند گرہن ہو تو اس میں بھی نماز پڑھنی چاہیے, سورہ گرہن ہو اس میں بھی نماز پڑھنی چاہیے. ان کی جماعت ہوتی ہے, علیحدہ نماز نہیں ہوتی. کسوف کی اور خسوف کی, دونوں کی, چاند گرہن کی بھی اور سورہ گرہن کی بھی. ابھی 2 سال پہلے جب سورہ گرہن لگا تھا صبح 10 بجے سردیوں میں دھند میں, کس کس کو یاد ہے؟ اس وقت میں نے مدرسے میں جماعت کروائی تھی. نماز استسقاء, یہ تو آپ سب کو آنی چاہیے یار. کھیتی باڑی والے لوگ ہو, بارش کی ضرورت زیادہ آپ کو پڑتی ہے. ہمیں کیا, ہمیں زیادہ زیادہ کھانسی لگنی, اور اس سے ہمیں کیا بارش سے سروکار, کیوں نہیں؟ ہمیں آپ سبزی نہیں اگا کے دو گے, منڈی سے مل جائے گی. آپ اگاؤ گے تو 50 روپے کلو, نہیں اگاؤ گے تو 80 روپے کلو مل جائے گی.
ٹھیک ہے نا؟ تو نماز استسقاء کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس میں لکھا ہوا سارا طریقہ. یہ جب بارش نہ ہو رہی ہو تو اس وقت نماز پڑھ کے ہاتھ الٹے کر کے دعا مانگنا. اس سے پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش نازل فرماتے. چلو میں آپ کو خوش کرنے کے لیے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی. آپ خطبہ دے رہے, آپ جیسا دیہاتی صحابی, سبحان اللہ کہہ رہے ہو, دیہاتی سادہ مزاج کے ہوتے ہیں نا, جیسے حاجی صاحب نے اس دن سبق کے اندر ہی مجھ سے سوال کر لیا, میں پریشان نہیں ہوا. کیوں؟ ہم نے پڑھا ہوا ہے, ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جو دیہات کے لوگ ہیں وہ سادہ مزاج ہوتے ہیں, ان کو لمبی چوڑی اصولوں کا, قانونوں کا نہیں پتہ ہوتا. سادہ مزاج, سیدھی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہاتی ہے, آپ خطبہ دے رہے تھے تو دروازے میں کھڑا ہو کے, یا رسول اللہ بڑے پریشان ہیں, بارش نہیں ہو رہی, فصلیں تباہ ہو گئی, گرمی نے, دھوپ نے ہمارے پھل ختم کر دیے, ہماری زمین جو ہے وہ پھل دینے سے عاجز آئی ہوئی ہے, دعا کر دے اللہ بارش نازل فرما دے. آپ نے خطبہ کے اندر ہی اللہم اغثنا اللہم اغثنا یہ دعا فرمائی. فوراً بادل آئے, بارش شروع ہوئی فوراً. اب وہی دیہاتی پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی یا اللہ بارش دے, بس اتنی دعا کی. اللہ اپنے محبوب کی بات کو جھٹلاتا نہیں ہے. آپ نے بارش مانگی, اب تو اللہ نے دینی تھی. اب اگلا جمعہ آ گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے, وہی دیہاتی, یا رسول اللہ اب تو ہمارے گھر بھی ڈوب گئے. حدیث کے الفاظ ہیں, یا رسول اللہ اب تو ہمارے گھر بھی ڈوب گئے. آپ اللہ سے درخواست کریں نا, میں نے تو بڑی دعائیں کی ہیں کہ بارش روک دے. آپ نے دعا کی, بارش تھم گئی. تو بارش اگر آپ اللہ سے مانگو گے اللہ دے گا. آپ دیہات کے لوگ ہو, آپ سیدھی سیدھی باتیں کرتے ہو. ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب تو ہونا ہے, ہمارا حساب لینا کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے خود لینا, اور کس نے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ تو 100 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں, موجیں لگی پھر تو ہماری, بخشے گئے ہم تو بخشے گئے. یہ کہتا ہوا آپ کی مجلس سے چلا گیا کہ جب حساب اللہ نے لینا ہے تو اللہ کو ہمارے ساتھ پیار ہے تو ہم تو بھی بخشے گئے شاید. نماز جنازہ آپ حضرات اس میں سے ضرور یاد کریں. اکثر 80% لوگوں کو تو یاد ہوگی نا, جن کو نہیں یاد وہ ہاتھ کھڑا کریں. میرا ہاتھ کھڑا